رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہنر مند نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں دنیا سے مسابقت کے لیے نوجوانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور دبئی کے ولی عہد کو نائب وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ تجارتی حجم اپنی مکمل گنجائش تک بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 17 وفاقی حکومت کو کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور غیر ملکی فنڈنگ، 9 مئی کے واقعات، پاکستان میں دہشت گردوں کے دوبارہ منظم ہونے، سائفر اور امریکی کانگریس میں قرارداد کی منظوری میں کردار میں تحریک انصاف ملوث ہے۔ عطا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے باوجود اسمبلیاں تحلیل کرنے اور آئین کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے پر سابق صدر عارف علوی، سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ میں ایک نظرثانی درخواست دائر کی ہے، جس میں عدالت عظمیٰ سے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے اپنے فیصلے پر نظرثانی کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں آج دائر کی گئی عرضداشت میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ نظرثانی درخواست کے حتمی فیصلے تک سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے 12 جولائی کے حکم کو معطل کرے۔ درخواست کی جلد سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کے لیے جدید مہارت اور پیشہ ورانہ تعلیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج ہنر مند نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ باصلاحیت نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور ملک کے محفوظ مستقبل کے لیے انہیں جدید مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس امر کو اجاگر کیا کہ حکومت دنیا سے مسابقت کے لیے نوجوانوں کو جدید تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 3 لاکھ نوجوانوں اور جدید زراعت کے شعبے میں تربیت کے لیے 1000 نوجوانوں کو چین بھیجنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیت کے قومی کمیشن اور اس کے شراکت دار اداروں کے ساتھ مل کر ہزاروں نوجوانوں کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تربیت کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان کو نائب وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد راشد المکتوم کو بھی متحدہ عرب امارات کا نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 2 طرفہ روابط اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بھی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان کو نائب وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے وزیر دفاع تعینات ہونے پر شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کو بھی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 7 ملکوں کے سفراء نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری کو اپنی سفارتی اسناد پیش کیں۔ زمبابوے، تاجکستان، روانڈا، ارجنٹائن، میانمار، کمبوڈیا اور بوٹسوانا کے سفراء نے اپنی اسناد سفارت پیش کیں۔ بعد میں سفارتکاروں نے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں۔ صدر نے سفراء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو زراعت، لائیو اسٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور کانکنی کے شعبوں میں ان مواقع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان تمام دوست ملکوں سے مختلف شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دوست ملکوں سے اقتصادی تعاون کو وسعت دینے اور تجارتی حجم کو مزید بڑھانے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک
ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیلز پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔